بائی کے ماتمدار۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی یا شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو کہ لڑکپن میں ایک مدت تک میں دلہنوں سے بری طرح خوف کھاتا رہا ہوں۔ خوف کی وجہ ایک روایت تھی جو ہمارے خاندان میں پشتوں پہلے کی ایک دلہن کے بارے میں بیان کی جاتی تھی۔ یہ روایت سننے سے پہلے مجھ کو بھی اپنے دوسرے ہم عمروں کی طرح دلہنوں میں ایک کشش محسوس ہوتی تھی۔ کسی شادی میں میری شرکت ہوتی تو میں دلہن کے زیادہ سے زیادہ قریب گھس کر بیٹھتا اور اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اور اس کے سرخ لباس کو اور اس کے زیوروں کو بار بار چھوتا تھا۔ دلہن کے پاس سے اٹھتی ہوئی پھولوں اور عطروں کی اور دوسری پہچان میں نہ آنے والی خوشبوؤں کی لپٹیں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھیں اور اس کے زیوروں کی ہلکی ہلکی کھنک مجھے اچھے سے اچھے سازوں کی آواز سے اچھی لگتی تھی۔ میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ ہر عورت دلہن بن کر خوبصورت اور نرم نرم ہو جاتی ہے، اس لیے میں ہر دلہن کی عارضی محبت میں گرفتار ہو جاتا اور جب وہ رخصت ہو کر اپنے دولہا کے ساتھ چلی جاتی تو کچھ دیر تک ایسے عاشق کی طرح اداس رہتا جس سے اس کی محبوبہ چھین لی گئی ہو۔ لیکن ایک رات جب خوب بارش ہو رہی تھی، میں نے اپنے خاندان کی اس دلہن کا قصہ سنا۔ وہ نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت کر دی گئی تھی، لیکن جب دولہا کے گھر پر اسے اتارا جانے لگا تو معلوم ہوا وہ راستے ہی میں مر چکی ہے۔ اس کا نچلا ہونٹ دانتوں کے بیچ میں آ کر کٹ گیا تھا، بدن اکڑ چلا تھا اور ایک پرانا کھن کھجورا اس کی پنڈلی میں اترا ہوا تھا۔ پرانے کھن کھجورے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی کی جلد میں اپنی آنکڑے دار ٹانگیں پیوست کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے گوشت کے اندر دھستا ہوا ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ آخر کچھ اس کے زہر کی وجہ سے مگر زیادہ تر تکلیف سے آدمی مر جاتا ہے۔ یہ دلہن تکلیف سے مری۔ اگر وہ بتا دیتی کہ کھن کھجورا اس کی پنڈلی میں لپٹ گیا ہے تو اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں کوئی دلہن اگر بول پڑتی تو بے شرم کہی جاتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی اور تکلیف اٹھاتی رہی اور چپ چاپ مر گئی۔ اگر وہ نامراد ایک بار اف بھی کر دیتی، یہ قصہ سنانے والی عزیزہ نے کہا تھا، تو کیڑے کو گرم چمٹے سے پکڑ کر کھینچ لیا جاتا، نہیں تو اس پر مٹھی بھر شکر ہی ڈال دی جاتی، وہیں کا وہیں گھل کر رہ جاتا۔ یہ شکر والی بات میری بھی سمجھ میں آئی، اس لیے کہ اس زمانے میں جب بھی گھر میں کوئی بڑا کھن کھجورا نکلتا تو ہم لوگ لپک کر اس پر شکر ڈال دیتے تھے۔ وہ کچھ دیر تڑپتا، پھر گھلنے لگتا اور دیکھتے دیکھتے پانی ہو جاتا تھا۔ مجھے اس بے زبان دلہن کے ساتھ ہمدردی بلکہ اتنی پشتیں گزر جانے کے بعد بھی کچھ محبت محسوس ہوئی۔ لیکن اس کا قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ سنانے والی نے آگے بتایا کہ اس کی موت پر خوشی کے گھروں میں کوہرام مچ گیا اور دونوں گھروں نے فیصلہ کیا کہ دلہن کو اسی طرح پورے سنگھار کے ساتھ عروسی جوڑے اور سارے زیوروں سمیت دفن کیا جائے، اور اسی دن گہنوں سے پیلی دلہن کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لیکن وہ قبر میں چین سے سو نہیں سکی۔ اسی رات ایک آدمی چپکے سے قبرستان میں پہنچا اور تازہ قبر کھول کر اس کے اندر اتر گیا۔ اس کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ دوڑے تو دیکھا وہ قبر میں دلہن کے پاس بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں اور چہرے پر زیوروں کے نشان سخت ہیں۔ دونوں گھروں کے لوگ بھی اطلاع ملتے ہی قبرستان پہنچے۔ تب پتہ چلا کہ قبر میں اترنے والا اسی دلہن کا شوہر ہے۔ اسے باہر نکالا جانے لگا تو دلہن کا بدن بھی کچھ دور تک اس کے ساتھ اٹھا چلا آیا، پھر اس سے چھوٹ کر قبر کی زمین پر گر گیا۔ میت کی بعض رسمیں جلدی جلدی پھر سے ادا کر کے قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا اور اب لوگ شوہر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ پہلے اس نے بتایا کہ دلہن کے زیوروں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس کے بدن میں پیوست ہوئے جا رہے تھے۔ پھر کہنے لگا کہ خود دلہن نے اسے دبوچ لیا تھا۔ پھر بتایا کہ دلہن کا پورا بدن اس کے بدن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ شروع میں اس نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ قبر میں اترا کیوں تھا۔ جب اس کے ہوش ذرا زیادہ درست ہوئے تو اس نے کہا کہ صرف اپنی دلہن کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے قبر کھولی تھی، لیکن پھر اپنے آپ ہی اس نے بتایا کہ وہ قبر کے اندر اتر کر دلہن کے زیور اتار رہا تھا۔ کئی دن تک وہ باولا سا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ اسی قبرستان میں دلہن کی قبر کے پائنتی مرا پڑا ہے۔ اس کے بعد سے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ دلہن کی قبر میں اچھا خاصا خزانہ موجود ہے، کسی کفن چور تک نے ادھر کا رخ نہیں کیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ قبر بے نشان ہو گئی۔ یہ قصہ سن کر مجھ کو پہلی بار دلہن ایک خوفناک چیز معلوم ہوئی اور بارش کی آواز میں مجھے زیوروں کی مدھم جھنکار سنائی دینے لگی۔ اسی وقت میرے ایک بڑے بھائی بولے، اصل میں دلہن مری نہیں تھی، لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر زندہ دفن کر دیا اور وہ بیچاری شرم کے مارے بتا بھی نہیں سکی کہ میں زندہ ہوں۔ اس پر کچھ لوگ ہنس پڑے اور قصہ سنانے والی نے ان بھائی کو ڈانٹا کہ ایسی باتوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، لیکن مجھے یہ سوچ کر کہ دلہن زندہ دفن تھی اور زیادہ ڈر لگا، اور جب میں نے خود کو یقین دلایا کہ وہ قبر میں مری پڑی تھی
तो वो मुझे पहले से भी ज्यादा डरावनी मालूम होने लगी। कई दिन तक मुझको उसका ख्याल आता रहा। कभी मैं उसे जिंदा तस्वुर करता, कभी मुर्दा, और हर सूरत में वो मुझको पहली सूरत से ज्यादा डराती थी और उसके जेवर उससे भी ज्यादा डराते थे। यहाँ तक कि मैं शादी की तकरीबों में दुल्हन के करीब जाने से बल्कि शादी की तकरीबों ही से घबराने लगा। कुछ अरसे बाद धीरे धीरे मेरा खौफ कम होना शुरू हुआ, लेकिन दुल्हनों में जो कशिश मुझको पहले महसूस होती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। उन्हीं दिनों हमारे मकान के सामने सड़क पार के मकान में एक शादी हुई जिसमें मुझको शिरकत करना पड़ी। वो छज्जे वाला मकान कहलाता था क्योंकि उसकी ऊपरी मंजिल वाले दोनों कमरों के आगे सड़क के रुख एक छज्जा बना हुआ था। उस मकान में हम लोगों का आना जाना था। जिस लड़की की शादी थी उसके 2 छोटे भाई मेरे दोस्त थे। लड़की चुलबुली और बातूनी थी। वो मुझको खामखा छेड़ा करती और कभी कभी ऐसी बातें करती कि मैं उससे कुछ घबराने, कुछ शर्माने लगा था, लेकिन मुझको उसकी छेड़छाड़ अच्छी भी लगती थी, जिस तरह वो खुद अच्छी लगती थी। शादी के कामकाज में घर के अंदर और बाहर अपने दोस्तों के साथ मैं भी लगा रहा। कई बार किसी शोले की लपक की तरह मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी और दम भर में गायब हो गई कि दुल्हन के पास बैठूं और उसे छूकर देखूं। निकाह के बाद जब दुल्हन की रुखसती का वक्त आया तो मैंने वहां से टल जाना चाहा, लेकिन दोस्तों ने मुझको पकड़ लिया। नीचे मकान की लंबी दियोड़ी में औरतों का मजमा था। मैं भी वहीं एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। कुछ देर में दुल्हन ऊपरी कमरे से नीचे लाई गई। बाहर सड़क पर सवारी तैयार थी और दियोड़ी में दुल्हन एक एक से रुखसत हो रही थी। औरतें बारी बारी उसे गले लगाती और जोर जोर से रोती। ऐसा मालूम हो रहा था कि घर में शादी नहीं, मौत हुई है और मातमदारों में रोने का मुकाबला हो रहा है। उसमें बाज बाज के मुंह ऐसे बनते थे कि देखकर हंसी आ जाती थी और मैं आइंदा कभी दूसरों को हंसाने के ख्याल से दिल ही दिल में उनके रोने की नकलें उतार रहा था। उसी वक्त ड्यूड़ी के दरवाजे पर किसी मर्द ने डांट कर औरतों को चुप कराया और कहा कि दुल्हन को फौरन सवार किया जाए, नहीं तो स्टेशन पहुंचते पहुंचते गाड़ी छूट जाएगी। ड्यूड़ी में खामोशी फैल गई और दुल्हन औरतों के झुरमुट में अपने दोनों छोटे भाइयों के कंधों पर झुकी हुई जेवरों की हल्की छनछनाहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता ड्यूड़ी के बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। 2 औरतें उसके निचले लिबास को चुटकियों में पकड़े जमीन से कुछ ऊपर उठाए हुए थी। सुर्ख जोड़े और लंबे से घूंघट में दुल्हन का कुछ भी जाहिर नहीं था। अलबत्ता कारचूबी जूती को छूती हुई भारी पाजेब के ऊपर उसकी एक पिंडली की सफेदी दिखाई दे रही थी। जब वो मेरे आगे से गुजरने लगी तो मुझे हैरत हुई कि दुल्हन बनने के बाद वो सुकड़ कर इतनी सी क्यों कर रह गई। उसको जरा गौर से देखने के लिए मैंने अपने सामने खड़ी हुई 2 औरतों के बीच से गर्दन थोड़ी आगे बढ़ाई और उसने मालूम नहीं किस तरह अपने चेहरे पर पड़े हुए दोहरे घूंघट और फूलों और मुकय्यश के सहरों की लड़ियों के पीछे से मुझे देख लिया। उसके बदन में सर से पैर तक तड़प सी पैदा हुई और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामने खड़ी हुई दोनों औरतें अचानक एक बड़ा सा सुर्ख धब्बा होकर रह गईं। मैंने जेवरों की तेज झनकार सुनी और देखा कि दुल्हन मेरे सामने पूरे कद से खड़ी हुई है। फिर वो झुकी और मुझे चिमटा कर जोर जोर से रोने लगी। फूलों, इत्रों और दुल्हन के बदन की खुशबुओं ने मिलकर एक साथ मुझ पर हमला किया। उसकी कलाइयों के जड़ाव कंगन मुझे अपने शानों में पेवस्त होते महसूस हुए और उनकी चुभन के पीछे उसके हाथों का नर्म लम्स गायब हो गया। औरतों ने उसको खींचकर मुझसे अलग किया, लेकिन उसके गले में पड़े हुए सोने के लंबे हार का कोई हिस्सा मेरी कमीज के खुले हुए बटन में फंस गया था। छुड़ाने की कोशिशों में वो कुछ और उलझ गया। अब दुल्हन मुझसे 2-3 कदम के फासले पर बिल्कुल झुकी हुई खड़ी थी। मेरे और उसके बीच में सोने का हार चमक रहा था और कई औरतें मेरी कमीज के बटन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ड्यूड़ी में रोने की आवाजें तेज होने लगीं और उस वक्त अचानक मुझे उस दुल्हन का ख्याल आ गया जिसके जेवरों ने एक आदमी को चिपका लिया था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामने वही दुल्हन खड़ी है, बल्कि घूंघट और सहरों के पीछे मुझको उसका मटियाला चेहरा भी नजर आने लगा। मैंने देखा कि वो कदम उठाए बगैर मेरी तरफ बढ़ रही है और करीब है कि उसका बदन मुझसे या मेरा बदन उससे चिपक कर रह जाए। उन्हीं चंद लम्हों के अंदर मुझे ये भी महसूस हुआ कि ड्यूड़ी में उसके और मेरे सिवा कोई नहीं है, बल्कि ड्यूड़ी भी नहीं है। एक ताज़ा कब्र है जिसके खुले हुए मुंह पर किसी टेढ़े बकड़े दरख्त की शाखें झुकी हुई हैं। मैं पीछे घूमकर दीवार से टकराया, फिर ड्यूड़ी की भीड़ को चीरता फाड़ता बाहर निकला और दुल्हन के हार की एक छोटी सी सुनहरी पत्ती को अपनी कमीज के बटन में उलझाते हुए सड़क पार करके भागता हुआ अपने मकान में दाखिल हो गया। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस वाक़े ने मुझे बीमार सा कर दिया। अपने मकान के खाली हिस्सों में जाकर मुझे एहसास होता कि अभी किसी चीज़ की आड़ से कोई दुल्हन निकलकर मेरी तरफ बढ़ेगी। रात को सोते सोते मुबहम आवाज़ों से मेरी आँख खुल जाती और नाक में मिली जुली खुशबुएं आने लगती।
جو میرے جاگنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک آس پاس منڈلاتی رہتی۔ پانی برسنے کی آواز یا کسی اور مسلسل شور کے پیچھے مجھے رونے کی آوازیں اور زیوروں کی مدھم سی کھنک سنائی دیتی۔ میں غیر استعمالی کمروں کے خفیف سے کھلے ہوئے دروازوں کے قریب سے ہو کر نہیں گزر سکتا تھا، اس لیے کہ کئی مرتبہ مجھے ان کی دراڑوں کے پیچھے غائب ہوتی ہوئی سفید پنڈلی اور اس پر چپکا ہوا سیاہ کھنکھجورا دکھائی دیا تھا۔ چھجے والے مکان کے لوگ شادی کے تھوڑے ہی دن کے اندر کہیں اور اڑ گئے تھے اور ان کے بعد وہاں ایک بوڑھے میاں بیوی آ کر رہنے لگے تھے، لیکن جب تک وہ مکان خالی رہا اس کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرتے وقت میرے قدم لڑکھڑا سے جاتے تھے۔ اگر کبھی اس کا دروازہ ذرا سا کھلا نظر آتا تو مجھے شبہ ہوتا کہ میں نے ڈیوڑی کے اندھیرے میں زیوروں کی چمک دیکھی ہے، اور میں یقین کر لیتا کہ اگر دروازے کی جھری سے جھانکوں گا تو مجھ کو وہاں پر دلہن نظر آئے گی، چھجے والے مکان کی باتونی دلہن نہیں، مجھ سے کئی پشت پہلے کی چپ چاپ مر جانے والی دلہن۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب نظر کے دھوکے اور میرے وہم ہیں، لیکن مجھ کو نظر کے دھوکے اصلی منظروں سے زیادہ اصلی اور وہم حقیقتوں سے بڑی حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میری ساری زندگی اسی خوف کے ساتھ گزرے گی، لیکن نوجوانی کا زمانہ آتے آتے لڑکپن کی بہت سی باتوں کے ساتھ یہ خوف بھی دھندلاتا چلا گیا، اور دلہن رفتہ رفتہ اپنا اثر کھونے لگی۔ اب اس کا ذکر کبھی ہمارے گھر میں چھڑتا تو مجھے اس کے قصے میں کئی جھول نظر آتے اور سوچ کر تعجب ہوتا کہ کسی زمانے میں مجھ کو اس سے اتنا ڈر لگتا تھا۔ کبھی کبھی اس ڈر کے ختم ہونے کا خیال کر کے مجھ پر کچھ مبہم سی افسردگی طاری ہو جاتی اور میں سوچنے لگتا تھا کہ شاید وہ وقت دور نہیں جب دلہن کی بے جان یاد اور یاد کا بے جان خوف دونوں میرے ذہن سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی کچھ دن ہوئے، ان دونوں میں چند لمحوں کے لیے جان پڑ گئی تھی۔ اس دن ہمارے رشتہ داروں میں ایک موت ہو گئی تھی۔ ہم لوگ جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا قبر تیار ہونے میں ابھی دیر ہے، اس لیے کہ 3 جگہ آدھی چوتھائی قبر کھودنے کے بعد نیچے سے کوئی اور قبر نکل آئی تھی۔ اب چوتھی جگہ پھاوڑا چلاتا ہوا گورکن ہمیں اطمینان دلا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی پرانی قبر نہیں نکلے گی۔ جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ وقت گزارنے کے لیے قبرستان میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ میں بھی ان کی ایک ٹولی کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے قبرستان کو دلچسپی اور توجہ کے ساتھ دیکھا، اس لیے کہ بہت دن بعد ادھر آیا تھا، اور کچھ اس لیے بھی کہ یہ ہمارا خاندانی قبرستان تھا، لیکن اس میں زیادہ تر دوسرے لوگوں کی قبریں تھیں۔ اصل میں یہاں کوئی بھی دفن ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کی زمین میرے اجداد کی دی ہوئی تھی، اس لیے اس میں قبر کی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہماری اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس میں کچھ آمدنی بھی ہو جاتی تھی، جو قبرستان کے رقبے کو دیکھتے ہوئے بہت کم نہیں کے برابر تھی۔ اس وقت میرے ساتھ والے لوگ قبرستان کے اسی مالی پہلو پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن ایسی قانونی زبان میں جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے ان کی باتوں کی طرف سے دھیان ہٹا لیا اور دیکھا کہ قبرستان میں درختوں کی تعداد پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے، اور جو بچے کچھ درخت رہ گئے ہیں ان میں بھی زیادہ تر سوکھ چلے ہیں۔ قبرستان کی چڑھتی ہوئی دھوپ میں مجھ کو درختوں کی کمی کچھ اور زیادہ محسوس ہوئی۔ ہمارے نزدیک جو بے ڈول سا درخت تھا اس کی بھی شاخیں ٹیڑھی بکڑی ہو کر جگہ جگہ سے چٹک گئی تھی۔ سیاہ ننگی ٹہنیوں والے اس پورے درخت پر مردنی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کی ایک ڈال جو درخت کے گھیرے سے آگے نکل آئی تھی ہری ہری پتیوں سے لدی ہوئی تھی، اور زمین کا ایک قطعہ اس کی چھاؤں میں آ گیا تھا۔ یہ بھی کچھ دن میں سوکھ جائے گی، میں نے ڈال کے نیچے کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے سوچا، لیکن اسی وقت میرے ساتھ والوں میں سے کسی نے کہا، یہ درخت ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، سوکھا ہوا، اور یہ ڈال بھی ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، ہری بھری۔ وہ سیدھا سا غریب آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ ہم اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ شاید یہاں پر کسی دلہن کی قبر ہے، اس نے کہا، اسی ڈال کے نیچے۔ اس نے ہم کو اور زیادہ متوجہ دیکھا تو بولا، کہتے ہیں کوئی دلہن اگر شوہر کے پاس پہنچنے سے پہلے مر جائے تو اس کی قبر پر سایہ کرنے والی ٹہنیاں مرجھاتی نہیں ہیں۔ ایک لمحے کے اندر میرا لڑکپن، دلہن والا لڑکپن واپس آ گیا۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور میں انہیں روک بھی نہ سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسی دلہن کی بے نشان قبر پر کھڑا ہوں۔ اپنے پیروں کے نیچے سوکھی ہوئی زمین مجھ کو جھنجھناتی معلوم ہوئی، اور اس پر پڑی ہوئی دراروں میں سے ایک چوڑی ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا وہ سب پھر سے شروع ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا، لیکن میں ڈر نہیں رہا تھا۔ مجھے زمین سے اداسی کی لپٹیں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور جب میں نے ان لپٹوں سے بچنا چاہا تو مجھ کو پہلے کی طرح ڈر لگنے لگا۔ پھر مجھے ضد سی آ گئی۔ میں نے بھاگ کھڑے ہونے کی خواہش کو دبایا اور اسی سوکھی ہوئی گرم زمین پر جم کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کا دورہ تھا، پھر سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ قبر تیار ہو جانے کا اعلان ہو گیا تھا اور قبرستان میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر اس مجمع کی طرف چلا اور راستے پر افسردگی کے ساتھ سوچتا رہا کہ وہ سب پھر سے شروع ہو کر اتنی جلدی ختم کیوں کر ہو گیا۔
اب میں سوچتا ہوں اس کا سبب اس کے سوا شاید کچھ نہیں تھا کہ میں جانتا تھا، اگرچہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ اسی قبرستان میں کہیں پر بائی کو بھی دفن کیا گیا ہے۔ چھجے والے مکان میں بوڑھے میاں بیوی چپ چاپ آ کر رہنے لگے تھے اور خاموشی کے ساتھ پرانے ہو گئے تھے۔ مجھ کو یہ بھی یاد نہیں کہ اس مکان میں ان کے آ کر رہنے کا احساس مجھے پہلے کب اور کس طرح ہوا تھا، لیکن بعد میں اکثر میں دیکھتا تھا کہ مکان کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر ڈیوڑی میں ایک صاحب تخت پر بیٹھے ہیں۔ تخت کے پاس کچھ مونڈے پڑے رہتے تھے جن پر کبھی کبھی محلے کے ایک دو بڑے بوڑھے بیٹھے نظر آتے تھے۔ کئی بار میں نے ان لوگوں کو خاموشی کے ساتھ شطرنج کھیلتے بھی دیکھا۔ اب میں پڑھائی کے خیال سے اپنے مکان کے کوٹھے پر ایک کمرے میں رہنے لگا تھا۔ وہاں سے سڑک پار اس ڈیوڑی کا دروازہ بھی دکھائی دیتا تھا اور اس کے اوپر والے دونوں کمرے بھی۔ چھجے پر آگے کی طرف بغیر پھولوں والے آرائشی پودوں کے گملوں کی قطار تھی اور ہر دوسرے تیسرے دن ایک بچی چاندی کے موٹے موٹے زیور پہنے تانبے کے قلعی دار لوٹے سے پودوں کو پانی دیتی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں مکانوں کے بیچ میں ہمارے یہاں کا باغ بھی پڑتا تھا اور اتنے فاصلے سے وہ بچی ہی نظر آتی تھی۔ بعد میں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب، مجھے پتا چلا کہ وہ اس گھر کی خادمہ ہے اور خانم کہلاتی ہے۔ محلے کے سب لوگ اور آس پاس کے سارے دکاندار اس سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ وہ پہاڑن تھی اور شاید ان میاں بیوی سے بھی زیادہ عمر کی تھی، لیکن اس کا قد 8-10 سال کی بچی سے زیادہ نہیں تھا۔ شاید اسی لیے سب اس سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی بچوں سے کی جاتی ہیں۔ اس کی چال کچھ ایسی تھی جیسے کوئی اسے پیچھے سے دھکیل کر آگے بڑھا رہا ہو، اور جس طرح وہ چلتی تھی اسی طرح بولتی بھی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر لفظ اس کے منہ میں آ کر اٹک جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والا لفظ اسے ٹھوکر مار کر باہر نکالتا ہے، پھر خود باہر نکلنے کے لیے اپنے پیچھے آنے والے لفظ کی ٹھوکر کا انتظار کرتا ہے۔ محلے کے لڑکے اور بعض دکاندار بھی اس سے اسی کے انداز میں بات کرتے تھے، جس پر وہ کبھی کبھی چڑ جاتی اور دھمکی دیتی، پولیس سے کہہ دیں گے۔ لیکن سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ دراصل وہ خود پولیس والوں سے ڈرتی ہے۔ شریر لڑکے چپکے سے اس کے پیچھے آتے اور جھک کر اس کے کان میں زور سے کہتے، پولیس، اور وہ اچھل کر ٹھمکتی ہوئی بھاگتی، چند قدم کے بعد رکتی اور اٹھلا کر کہتی، پولیس سے کہہ دیں گے۔ وہ محلے کے گھروں میں آتی جاتی تھی، زیادہ تر نوکروں سے باتیں کرنے کے لیے، اور ان میاں بیوی کے بارے میں ہماری معلومات کا خاص ذریعہ تھی۔ وہ بیوی کو بائی اور میاں کو صاحب کہتی تھی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ یہ بے اولاد لوگ ہیں۔ بائی کے عزیزوں میں کوئی نہیں ہے، صاحب کے دور کے رشتہ دار بہت ہیں جن میں سے کئی اسی شہر میں ہیں، لیکن ان سے ان لوگوں کا ملنا جلنا کب کا ختم ہو چکا ہے۔ البتہ ان رشتہ داروں میں جب کوئی بہت بیمار ہوتا ہے یا کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو صرف صاحب وہاں ہو آتے ہیں، بائی کہیں نہیں جاتی۔ ان کے گھٹنوں میں پرانی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ان کا بیٹھ کر اٹھنا مشکل اور زینے اترنا چڑھنا بالکل ناممکن ہے۔ ایک بار اس نے میری والدہ کے سامنے بائی کی اس تکلیف کا ذکر کیا تو والدہ نے اسے مالش کے ایک تیل کا آسان سا نسخہ بتایا جس کے ایک جز کے وزن میں انہیں کچھ شک پڑ رہا تھا۔ خانم کے جانے کے بعد والد صاحب گھر کے اندر آئے تو والدہ نے ان سے اس جز کا وزن دریافت کیا۔ اس کے بعد بائی اور صاحب کی باتیں ہونے لگی۔ معلوم ہوا کہ والد صاحب ان دونوں کے حالات سے کچھ واقف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بائی نوجوانی میں شہر کی مشہور گانے والی تھی۔ انہوں نے بائی کا وہ نام بھی بتایا جس سے اس زمانے میں شہر کا ہر شوقین واقف تھا، اور یہ بھی بتایا کہ صاحب پرانے رئیس زادے تھے۔ ان کا وقت بگڑ گیا تھا لیکن وہ بائی کے گانے کے سب سے بڑے قدردان تھے۔ اسی زمانے میں بائی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، جس کے بعد دونوں شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ نے ان کا گانا نہیں سنا؟ والدہ نے ہنستے ہنستے پوچھا۔ والد صاحب بھی ہنسنے لگے۔ ہم نہ شوقین نہ رئیس زادے، انہوں نے کہا۔ اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، فیس کے لیے دوڑ دھوپ سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ان کا گانا تو کیا سنتے، گانے کی دھوم ضرور سنا کرتے تھے۔ صاحب کو میں زیادہ تر ڈیوڑی کے اندر بیٹھا دیکھتا تھا جہاں ان کا ناک نقشہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے گھر سے باہر نکلتے یا باہر سے گھر میں داخل ہوتے بھی نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کٹاؤ کے کام کی سیاہ چھڑی ہوتی تھی اور وہ شہر کے معزز بزرگوں والا مشرقی لباس پہنتے تھے، لیکن ان کے سر پر شکاریوں والا انگریزی ہیٹ ضرور ہوتا تھا۔ وہ چھڑی ٹیکتے ہوئے بہت دھیرے دھیرے چلتے تھے، لیکن ان موقعوں پر بھی میں نے انہیں دور ہی سے دیکھا۔ کئی بار وہ مجھے بازار میں بھی دور پر نظر آئے اور میں نے فقط چھڑی اور ہیٹ کی وجہ سے ان کو پہچانا۔ بائی کو میں نے اتنا بھی نہیں دیکھا تھا جتنا صاحب کو دیکھ لیتا تھا۔ میرے ٹھکانے سے دکھائی دینے والے ان کے دونوں کمروں میں سے ایک کا دروازہ مستقل بند نظر آتا تھا۔ دوسرا دروازہ زیادہ تر صرف اس وقت کھلتا تھا جب خانم گملوں میں پانی ڈالتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی وہ اس وقت بھی کھول دیا جاتا تھا
جب فضا میں امس کی کیفیت ہوتی یا اچھی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی۔ ان موقعوں پر بائی مجھے کمرے کے اندر مسیری پر بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خانم ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ خود وہ خانم کے کنگھی کرتی نظر آئیں۔ اتنی دور سے ان کا بھی ناک نقشہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، بس یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بھاری بدن کی سن رسیدہ عورت ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ صاحب مستقل نیچے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک دن جب اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ وہ مسیری پر بائی کے سامنے بیٹھے ہیں اور کچھ دیر بعد آگے کو جھک جاتے ہیں، اور خانم بار بار ان دونوں کے پاس آتی ہے، واپس جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر یہ منظر میں نے کئی مرتبہ دیکھا۔ ایک بار یہ بھی دیکھا کہ صاحب زبردستی کوئی چیز بائی کو کھلانا چاہ رہے ہیں اور بائی ادھر ادھر منہ پھیر پھیر کر انکار کر رہی ہیں اور خوب ہنس رہی ہیں۔ اسی وقت خانم پانی لے کر آ پہنچی۔ بائی نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ مارا اور وہ کندھے اچکا کر ہنستی ہوئی واپس چلی گئی۔ میرے گھر والوں کو شاید ٹھیک پتا ہو، لیکن میں اندازے سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اور بائی کو چھجے والے مکان میں رہتے کتنا عرصہ گزرا تھا، اس لیے کہ ان دونوں میں مجھے دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ میرے آس پاس کے بے رنگ منظروں میں یہ میاں بیوی بھی شامل تھے جنہیں دیکھنا نہ دیکھنا میرے لیے یکساں تھا۔ شاید اسی لیے مجھ کو اس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوا تھا کہ کئی دن سے اس مکان کے اوپری کمرے کا دروازہ نہیں کھلا ہے اور نیچے ڈیوڑی کا دروازہ بھی اندر سے بند رہتا ہے۔ جب ایک دن خانم ہمارے ہاں گرم پانی سے سکائی کرنے والی ربڑ کی تھیلی مانگنے آئی تو پتہ چلا کہ بائی کی طبیعت کچھ دن سے بہت خراب ہے اور صاحب شہر کے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تیمارداری کے متعلق اس نے بتایا کہ بائی نے صاحب کے رشتہ داروں کے یہاں سے 2 عورتوں کو بلوا لیا ہے، وہ آج ہی پہنچی ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے دیکھا کہ بائی کے دونوں کمروں کے دروازے پورے کھلے ہوئے ہیں اور کمروں میں 2 نئی عورتیں چل پھر رہی ہیں۔ دوسرے دن صبح 2 کی جگہ 4-5 عورتیں نظر آئیں۔ تیسرے دن سہ پہر تک ان کی تعداد اور بڑھ گئی۔ چوتھے دن سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد اس مکان سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کچھ دیر تک ادھر دیکھتا رہا، پھر گھر والوں کو خبر دینے کے لیے نیچے اترا تو دیکھا خانم صحن میں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس نے بتا دیا تھا کہ بائی کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہیں۔ تیمارداروں نے ان کے سرانے سلگانے کے لیے لوبان منگایا ہے اور دکانیں ابھی کھلی نہیں ہیں۔ میری والدہ دالان کی ایک الماری کے سامان میں لوبان کی پڑیا بھی ڈھونڈ رہی تھی اور خانم سے بائی کی بیماری وغیرہ کی تفصیل بھی پوچھتی جا رہی تھی۔ اس نے سب کچھ بہت قاعدے سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ صاحب ابھی واپس نہیں لوٹے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی روانگی کے وقت بائی بالکل ٹھیک تھی، اور یہ بھی کہ وہ صرف بائی کو بتاتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بائی کے یہاں رونے کی آوازیں کم ہو گئی تھیں۔ دن چڑھتے چڑھتے آوازیں قریب ختم ہو گئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈیوڑی پر زنانی سواریاں اتر رہی تھیں۔ ان کے ساتھ کے مرد جو ہمارے محلے کے نہیں تھے ڈیوڑی میں کھڑے رہتے اور اوپر رونے کی آوازیں بلند ہو کر پھر ختم ہو جاتی، لیکن ایک بار میں نے محسوس کیا کہ آوازیں تیز ہو کر کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں، بلکہ اب ایک بے ہنگم شور میں بدل گئی ہیں۔ میں اپنے کمرے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بائی کے کمرے میں عجب غدر سا مچا ہوا تھا۔ کوئی رو نہیں رہا تھا، سب چیخ رہے تھے اور سب کی آوازوں پر خانم کے جھٹکے کھاتی ہوئی آواز بالا تھی۔ ہر عورت کی طرف لپک کر کچھ کہہ رہی تھی۔ کسی کو ایک جگہ پر قرار نہ تھا، اور خانم تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روشنی میں آئی ہوئی کوئی چمگادڑ ہے جو کمرے بھر میں منڈلاتی اور ایک سے ٹکراتی پھر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد سڑک پر مردانی آوازیں بلند ہوئی اور میں نے چھجے کے نیچے دیکھا۔ عورتوں کے ساتھ آنے والے آدمی ڈیوڑی کے آگے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور محلے کے 2-3 لوگ انہیں سمجھا بجھا رہے تھے۔ دیر تک اوپر اور نیچے کا ہنگامہ دیکھنے کے بعد آخر میں نے دیکھا کہ عورتیں ڈیوڑی سے نکل کر مردوں کے ساتھ واپس جا رہی ہیں۔ وہ زور سے بول رہی تھیں اور ان کے مرد انہیں چپ کرا رہے تھے، مگر خود زور سے بول رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے پھر چھجے کی طرف دیکھا۔ دونوں کمروں کے دروازے بند تھے۔ خاموشی ایسی تھی گویا وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، البتہ ہوا کے ساتھ مجھے ادھر سے لوبان کی خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھر والوں کو اس ہنگامے کی اطلاع دینے کے لیے نیچے اترا۔ خانم پھر موجود تھی اور پورا قصہ سنا چکی تھی، اور اب میرے گھر کی عورتیں وہی قصہ دہرا رہی تھی۔ خانم نے بتایا تھا کہ بائی کئی دن سے غفلت میں پڑی رہتی تھی، کچھ دیر بعد چونک کر صاحب کو پوچھتی اور پھر غافل ہو جاتی تھی۔ ایک دن پہلے انہیں پوری طرح ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک معلوم ہونے لگی۔ انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا، پھر خانم سے اپنے زیوروں کے صندوقچے نکلوائے اور سر سے پیر تک سارے زیور پہن لیے۔ انہوں نے تاکید کر دی تھی کہ ڈیوڑی کا دروازہ صاحب کے لیے کھلا رکھا جائے۔ رات بھر وہ مسیری پر بیٹھی جاگتی رہیں۔ صبح انہوں نے پھر صاحب کو پوچھا، خانم سے کنگھی کرائی اور کاجل کی ڈبیا مانگی۔
خانم ڈبیا لے کر آ رہی تھی کہ ان کا دم نکل گیا۔ صاحب کی بہت سی رشتہ دار عورتیں آ گئی تھیں۔ رونا پیٹنا ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد ماتمداروں نے بائی کے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر منہ رکھ رکھ کے رونا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک نے روتے روتے بائی کے چہرے پر سے منہ ہٹایا تو دوسری نے دیکھا کہ بائی کے کان کا بندہ غائب ہے۔ اس نے پوچھا بندہ کہاں گیا؟ عورت بولی جہاں انگوٹھی گئی، اور ایک تیسری عورت کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ بائی کی انگلی سے انگوٹھی بھی غائب تھی۔ یہ ہنگامے کی ابتدا تھی۔ دیکھتے دیکھتے سب نے ایک دوسرے کو چوری لگانا اور بائی کے ساتھ اپنا قریبی رشتہ بتانا اور ان کے زیوروں پر اپنا اپنا حق جتانا شروع کیا۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھی کہ لڑنے والیاں بائی پر لپک پڑیں اور ذرا دیر میں ان کا مردہ بدن زیوروں سے خالی، عورتوں کی اصلاح میں ننگا ہو گیا۔ مجھ کو خانم کے بیان میں مبالغہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا میں خود دیکھ رہا تھا، وہاں ایسی لوٹ تو نہیں مچی تھی۔ پھر میں نے جو تھوڑا بہت دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ خانم نے میرے بیان کو بے اعتنائی، قدرے تحقیر کے ساتھ سنا اور جواب میں صرف اتنا کہا کہ وہ تو خود وہاں موجود تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ ساری رشتہ دار عورتیں ناراض ہو کر چلی گئی ہیں اور وہ بائی کے پاس محلے کی عورتوں کو بٹھا کر ہمارے یہاں صرف اس لیے آئی ہے کہ ہم لوگ جس طرح بھی بنے صاحب کا پتہ لگوا کر انہیں اطلاع کرا دیں۔ میرے والد صاحب کو اندر بلوایا گیا۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صاحب کہاں ہوں گے، لیکن انہوں نے شہر کے 2-3 پرانے لوگوں کو جو ان کے خیال میں صاحب کے واقف کار ہو سکتے تھے پرچے لکھ کر ایک نوکر کے ہاتھ بھجوا دیے۔ اب جا کر سب نے دیکھا کہ خانم کی ناک اور کانوں سے کچھ کچھ خون رس رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ چاندی کے موٹے موٹے زیور جو وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی اب نہ اس کے ہاتھ پیروں میں ہیں نہ چہرے پر۔ میری والدہ چیخ اٹھی، ارے کیا تجھے بھی کھسوٹ لیا گیا؟ نہیں، خانم نے بتایا۔ وہ بائی کے زیور برآمد کرنے کے لیے ایک ایک عورت کو پکڑ کر اس کی تلاشی لے رہی تھی، مگر عورتیں اسے اچھال اچھال دیتی تھیں۔ آخر اس نے اپنے زیور بھی اتار اتار کر عورتوں پر کھینچ مارے کہ لو یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی تو ہماری بائی کا گہنا تھا، آخر میں اس نے کہا اور بین کر کے رونے لگی۔ اسے مشکل سے اور دیر میں چپ کرایا جا سکا۔ خون روکنے کی دوا اس نے خاموشی کے ساتھ لگوا لی اور وہیں بیٹھ کر نوکر کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اسے کچھ کھانے کو دیا گیا جو اس نے بلا عذر سر جھکا کر کھا لیا۔ نوکر پرچوں کے جواب لے کر آ گیا۔ کوئی نہیں بتا سکا کہ صاحب کہاں گئے ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کو یہی پتا نہیں تھا کہ وہ واپس آ کر اسی شہر میں رہنے لگے ہیں۔ خانم اٹھ کر چلنے کو ہوئی تھی کہ باہر والے نوکر نئی خبریں لائے۔ کسی نے تھانے پر اطلاع پہنچائی تھی کہ بائی کو دن دہاڑے قتل کر کے ان کے زیور لوٹ لیے گئے ہیں۔ ابھی ابھی پولیس والوں نے آ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور بیان لینے کے لیے خانم کی تلاش ہو رہی تھی۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ خانم پولیس سے کتنا ڈرتی ہے۔ زیوروں کے بغیر یوں بھی اس کا چہرہ اجاڑ ہو رہا تھا، اب اس پر اور بھی مردنی چھا گئی۔ میرے گھر والے ان حالات پر رائے زنی کر رہے تھے اور وہ پھٹی پھٹی بے نور آنکھوں سے ایک ایک کا منہ تک رہی تھی۔ اوپر سے میرے ایک ماموں جو مقدمہ بازی میں ماہر تھے اور کسی مقدمے ہی کے سلسلے میں کانپور سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہہ کر اس کو اور بھی ڈرا دیا کہ یہ معاملہ بہت طول کھینچے گا اور اس کو بار بار گواہی میں پولیس اور وکیلوں کی جرح کا جواب دینا ہوگا۔ اب جو اس سے بیان دینے کے لیے جانے کو کہا گیا تو وہ زمین پر پچھاڑے کھانے لگی۔ وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی اور بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر کی کوٹریوں میں گھسی جا رہی تھی۔ آخر اس کو زبردستی باہر نوکروں کے حوالے کر کے انہیں بتا دیا گیا کہ اس وقت اس کا ہمارے یہاں چھپ رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ جس وقت چھوٹی چھوٹی ٹانگیں چلاتی اور چیختی مچلتی خانم کو قریب قریب گود میں اٹھا کر باہر پہنچایا جا رہا تھا، میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ میرے والد اور والدہ کو ایک طرف لے جا کر ان سے چپکے چپکے کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اشارے سے مجھ کو قریب بلا کر بتایا کہ وہ مجھے اسی وقت اپنے ساتھ کانپور لیے جا رہے ہیں، اور یہاں یا وہاں، انہوں نے زور دے کر کہا، کسی کو مت بتانا کہ تم نے کچھ دیکھا ہے، نہیں تو گواہی میں کھچے کھچے پھرو گے۔ والدہ نے دیکھتے دیکھتے سفر کا سامان درست کر دیا۔ ہم مکان کے عقبی دروازے سے ہو کر پچھواڑے والی گلی میں آئے، گلی سے دوسری سڑک پر نکلے اور ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ 4-5 دن بعد مجھے کانپور سے واپس بلا لیا گیا۔ گھر پہنچ کر مجھ کو صرف 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ خانم ہمارے نوکروں میں سے کسی کے رشتہ داروں کے یہاں روپوش ہو گئی تھی، لیکن دوسرے دن وہاں سے بھی غائب ہو گئی۔ دوسری یہ کہ بائی کو میرے والد صاحب کی اجازت سے بلکہ انہی کی تجویز پر ہمارے خاندانی قبرستان میں دفنایا گیا ہے، اور تیسری یہ کہ صاحب کا اب تک پتہ نہیں۔ میں نے اوپر جا کر اس مکان کو دیکھا۔ چھجے پر رکھے ہوئے گملوں کے زیادہ تر پودے مرجھا گئے تھے اور نیچے اوپر کے سب دروازے بند تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں برسوں سے کھولا نہیں گیا ہے۔ صاحب چوتھے دن سہ پہر کو ہمارے یہاں آئے، اسی طرح چھڑی ٹیکتے اور شکاری ہیٹ لگائے ہوئے۔
میں اس وقت مکان کے سامنے والے باغ میں ایک کیاری بنا رہا تھا اور والد صاحب قریب کھڑے مجھے ہدایتیں دے رہے تھے۔ صاحب بھی وہیں آ گئے۔ والد صاحب نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، پھر تعزیت کی، اور صاحب نے والد کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بائی کو اپنے قبرستان میں جگہ دے دی۔ وہ فوراً ہی واپس ہو رہے تھے، لیکن والد نے ان کو روک لیا۔ شہتوت کے درخت کے نیچے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ کر دونوں باتیں کرنے لگے اور میں کیاری بناتا رہا۔ صاحب توقع سے زیادہ دیر تک بیٹھ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی باتیں مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بائی کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، جس طرح مرنے والوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور مثال کے طور پر کچھ واقعات بھی سناتے جا رہے تھے۔ آخر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ والد نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کو سڑک والے پھاٹک تک پہنچانے جاؤں۔ وہ خود بھی باغ سے ملے ہوئے چبوترے تک صاحب کے ساتھ آئے۔ چبوترے کی بیرونی سیڑھیوں کے پاس رک کر صاحب نے ان سے مصافحہ کیا۔ سیڑھیاں اتر کر 2 قدم آگے بڑھے، پھر رکے اور چھڑی پر اپنے پورے بدن کا زور ڈال کر گھوم پڑے۔ آپ مجھے فقط یہ بتا دیجئے، انہوں نے بلند آواز میں کہا، لیکن کچھ پوچھنے سے پہلے ہی چپ ہو گئے۔ والد نے کچھ تسلی دینے والی باتیں کہیں اور صاحب مڑ کر چھڑی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھاٹک پر پہنچ کر انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا، بس بیٹے جیتے رہیے، اور پھاٹک سے سڑک پر نکل گئے۔ اسی ہفتے ایک دن میں نے اپنے کمرے کا سڑک کے رخ والا دروازہ کھولا تو دیکھا صاحب کی ڈیوڑی کے سامنے گھریلو اسباب سے لدے ہوئے 2 تانگے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس محلے کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ چھجے پر سے گملوں کی قطار غائب ہے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد صاحب ڈیوڑی سے نکلے۔ انہوں نے دروازہ باہر سے بند کیا، کنڈی میں پیتل کا بڑا سا قفل لگایا اور کنجی محلے کے ایک بزرگ کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر وہ باری باری سب سے گلے ملے۔ اس میں بار بار ان کا ہیڈ بے جگہ ہو جاتا تھا، جسے وہ پھر سے سر پر جما کر دوسرے آدمی سے گلے ملتے۔ آگے والا تانگا چل دیا۔ صاحب پیچھے والے تانگے کی اگلی نشست پر کوچوان کے برابر بیٹھے۔ تانگا ذرا سا آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ صاحب نے نیچے اتر کر کوچوان سے کچھ کہا۔ کوچوان دوسری طرف سے اتر کر آیا۔ اس نے پیچھے رکھا ہوا ایک صندوق اور لکڑی کے اسٹینڈ میں لگی ہوئی پانی کی سراہی اتار کر دونوں چیزیں آگے رکھی۔ صاحب پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے محلے والوں کو دیکھا اور سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ گھوڑے کی لگام نے ہلکا سا جھٹکا کھایا اور تانگا اگلے تانگے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔